بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین کرام، کسی بھی معاشرے کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ایک شخص جو کہ ایک معاشرتی اکائی ہے۔ اب اس معاشرے کی جو اکائی ہے اس نے معاشرے کے اندر جب پنپنا ہے، جب بڑھنا ہے، تو اس نے اپنے ڈفرینٹ قسم کے جو مختلف رویے ہیں، مختلف انواع و اقسام کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ انسان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، اور انسان کو پہننے کی بھی ضرورت ہے، اور انسان کو اپنا زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ معاش کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب وہ اپنا ذریعہ معاش کماتا ہے تو اس نے لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ کراس کلچرل ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہاں پر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے مختلف قبائل سے لوگ آتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ رویوں کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو قبائل ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے تعارف کے لیے ہیں۔ کسی بھی رنگ، نسل، مزاج سے بڑھ کر ایک انسانیت ہے جو کہ اپنے رویوں کی عکاس ہوتی ہے، اور معاشرہ جب بڑھتا ہے، پنپتا ہے، جب معاشرے کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے، معاشرے کے اندر جب روح شناسی آتی ہے، معاشرے کے اندر جب اخلاق آتا ہے، معاشرے کے اندر جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ایک انسان کی، ایک انڈیویجول، ایک اکائی کی ایک رویے کے اوپر منسلک ہوتا ہے۔ اب وہ رویہ آپ کا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم گزشتہ کئی پروگراموں سے اپنے انسانی رویوں کے اوپر بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان میں ہمیں اس وقت مختلف قسم کے سماجی، معاشرتی اور معاشی بے راہ رویوں کا اس وقت ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے مری کا انسیڈنٹ ہوا، مری کا واقعہ ہوا، کہ کس طریقے سے لوگ سردی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں پر انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کیسے وہ مری کی برف باری دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر لوگوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں، آج کی جو ایپیسوڈ ہے، آج کی اس نشست میں ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص جان کی بازی ہار رہا ہو تو یہ کس طرح کی انسانیت ہے، یہ کس طرح کا رویہ ہے، کس طرح کی بے حسی ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ انٹروین کر چکی ہے، بالکل بریچ کر گئی ہے ہماری ثقافت کو، ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو۔ اور ہم اکثر جب ہم بیٹھتے ہیں، بات ہوتی ہے وہاں پر کہ ہم فالو کرتے ہیں اسلامک ٹیچنگز کو، اسلامک جو اختیار ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ بھی بہت ساری ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی طرز پر ایک ریاست بنائی جائے جو کہ ایک فلاحی ریاست ہو۔ اب فلاحی ریاست تو اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب فلاحی ریاست کے اندر، جب اس ریاست کے اندر موجود ہر شخص اپنی ذمہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ آج اس پروگرام میں، آج اس قسط میں ہم کوشش کریں گے اس تمام صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے۔ میرے ساتھ موجود رہیں گے، شریک گفتگو رہیں گے سید محسن کاظمی صاحب، نامور کالمسٹ ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، اس کے علاوہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ان کا ایک ان کا رہتا ہے۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایک رویہ ہمیں ریکوائرڈ ہے اس معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس معاشرے کی ترقی کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کاظمی صاحب، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں تمہید تھوڑی سی باندھی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس چیز سے بیک گراؤنڈ آپ کا ڈیولپ ہو گیا ہوگا۔ ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے اپنی زندگی کی بازی ہار رہا ہو، اور آپ بے سود بے حس آپ کھڑے صرف تماشا دیکھ رہے ہوں کہ آپ نے کمروں کے کرائے بڑھا دیے، آپ نے ان کی ہیلپ نہیں کی بالکل بھی۔ آپ کس طریقے سے اس کا تجزیہ ہے؟ اچھا، یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، پہلے تو دراصل ذہن میں یہ جملہ لائیے، پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو یہ پاکستان تھا، بعد میں یہ جمہوری پاکستان بنا، اور پھر 1973 کے آئین میں اسلامی جمہوری پاکستان بنا۔ واہ، کیا بات، دیکھا آپ نے؟ کیا بات۔ اب آپ ذرا ہمارے کیریکٹر پہ چلے جائیے۔ جب ہم صرف پاکستان تھے تو ہمارا کردار زیادہ اچھا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے رویے بہت اچھے تھے، ہمیں
انسانی رمق موجود تھی، اور جو ہم آگے بڑھتے چلے گئے ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر گرتا چلا گیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کردار اور کریکٹر اور معاشرہ جو ہے وہ بنانا حاکم کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ حاکم وہ اسباب پیدا کرے، وہ سہولتیں پیدا کرے جس سے ایک اچھا معاشرہ دنیا میں آئے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، جو انسان ہے نا، ابھی میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی دین اختیار کرے، چھوڑ دیجئے ابھی وقتی طور پہ، صرف انسان رہے، تو اس کی پہچان کیا ہے کہ بہترین انسان ہے؟ وہ انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہو، وہ انسان دوسرے انسان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار بنے، یہی انسانیت ہے۔ اور جن ملکوں میں یہ چیزیں آج قائم ہیں، وہ کہ وہاں اسلامی نظام نہیں ہے، وہ اسلام کو مانتے بھی نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ کی مثال لے لیجئے، جاپان کی مثال لے لیجئے، آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے اندر کیوں نہیں بے ایمانی آ رہی ہے، کیوں کرپشن نہیں آ رہا ہے، ان کے کردار اتنے اسٹرانگ کیوں ہے کہ ایک زمین پر پڑی ہوئی زخمی بلی کو بھی اٹھا کے ایمبولینس لے کے جا رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ اور ہم مسلمان ہو کر ہمارا یہ رویہ کہ جب مری کے اندر واقعہ ہوا، اس میں حکومت کی تو بہت زیادہ کوتاہیاں، حکومت سے مراد جو وہاں کی انتظامیہ تھی، جو داخلے کی اجازت دے رہی، انہیں نہیں پتا تھا کہ 6000 سے زیادہ گاڑیاں نہیں آ سکتی تھی، لاکھوں گاڑیاں جانی تھی۔ پھر یہ کہ وہاں کے ہوٹل والوں کو تو الٹا کرنا چاہیے تھا۔ اب میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کو بلا لیا مدینے مکے سے، تو اتنے مہاجر آ گئے تھے کہ انصار اقلیت میں چلے گئے اور مہاجر اکثریت میں آ گئے، مسئلہ کھڑا ہو گیا، معاشی مسئلہ کھڑا ہوا، ان کے زمان و مکان اور لباس سب کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ حضور نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا، بڑے بڑے مکان بنوائے، ان کو رہائش دلوائی، اور جناب انہی انصار نے ان کا ساتھ دیا۔ اور حتیٰ کہ تک مثالیں آتی ہیں کہ بعض لوگوں نے جب انہی نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تو جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دی، دوسرے کو کہا کہ جاؤ تم اس مہاجر سے جو ہے عقد کرو۔ اتنا خیال کیا، یہ مثال تھی اس وقت، جی، جبکہ اس وقت اتنا نہ تعلیم تھی نہ اتنے سورسز تھے۔ تو میرا پہلا سوال یہ کہ جو وہاں کی انتظامیہ تھی، پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، نیچرل ڈیزاسٹر کا کام کرتا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، نیشنل ڈیزاسٹر، کتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، کتنا بڑا بجٹ دیتے ہیں۔ حیران ہوں میں کہ اس پروگرام کے اندر اس کا مری کے معاملے میں اس کا کہیں نام ہی نہیں آیا، جبکہ پہلا قدم اس کا ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، ہر واقعے کے لیے 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ پہلے پریونشن کریں اور بعد میں پروٹیکشن دیں اس کو۔ تو پریونشن تو یہ تھی کہ جتنی گاڑیوں کی وہاں گنجائش تھی اتنی ہی آنی چاہیے تھی۔ اسی طرح ہوٹل، پھر یہ کہ وہاں کے ہوٹلوں نے، یعنی کہ آپ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ 50 ہزار روپے ٹیکس کی انہی نے رہائش دی ہے، جو 5000 کی رہائش دی وہ 50 میں پہنچا دی، اور بہت سے لوگ اس لیے مر گئے کہ انہی نے کہا ہوٹل سے تو بہتر ہے میں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا رہوں۔ یقیناً یہ ٹیکنیکل فالٹ تو ہے، میں بھی تھوڑا سا اس سے متعلق رہا ہوں سیفٹی سے، تو یہ ہیٹر سے انسان کی موت ہوتی ہے، کاربن زیادہ ہوتی ہے، اب چاروں طرف برف ہے، ہر چیز بند ہے، آپ ڈھپے ہوئے ہیں، آپ کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے، کاربن مل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد انسان ایکسپائر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کی نالج میں بھی لے آؤں کہ جرمن نے، سوئٹزرلینڈ نے ایک مشین کا ایجاد کی ہے، آج کل ویڈیو پہ آ جائے گی وہ مشین، کہ جس کو خودکشی کرنی ہے، سوسائڈ کرنا ہے، آئے اس مشین کے اندر لیٹ جائے اور وہ سوسائڈ کرے، گورنمنٹ از الاؤڈ۔ تو وہ کیا ہے مشین؟ کچھ بھی نہیں، آپ اندر گئے، آکسیجن بند، صرف کاربن ملے گی، تھوڑی دیر کے بعد آپ ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو اب یہ تو پہلی تو ذمہ داری جناب نیشنل ڈیزاسٹر والوں کی، عدالت نے ان کو بلایا ہے، اچھا کیا عدالت نے بلایا، اور حکومت کا کام ہے کہ اس اداروں کو پوچھے کہ بھائی تم کدھر تھے اس وقت، کیونکہ مین آپ کو بنایا اسی کام کے لیے، اٹ از اے نیچرل ڈیزاسٹر وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ہماری یہ خامیات، دوسری یہ خامیات، تیسری یہ
کہ آپ وہاں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے، مدد کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہاں پہ ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ اتنے دو تو یہ کریں گے، اتنے دو گے تو ہم برف ہٹا دیں گے، اتنے دو گے ہم گاڑی باہر نکال دیں گے. یہ کون سا طریقہ، کون سی انسانیت؟ تو جناب عالی مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے. اور وہاں پہ جو لوگ بھی ہیں پتہ نہیں ان کے دلوں میں کون سا رہم ہے، کیا سوچ رہے تھے کہ آج ہی دولت کمانی ہے، انہی لوگوں سے کمانی ہے. اچھا قاضی صاحب، میں تھوڑا سا کیونکہ ہم معاشرتی رویوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، جہاں پر برے لوگ موجود ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ہم نے کیونکہ ہم ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں طرف کا موقف جو ہے وہ سنیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے تفصیل کے ساتھ اور بالکل تحقیق کے ساتھ گفتگو کریں. اب ہم نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایسی جگہ پر بھی دیکھا جو کہ مری شہر کے اندر تھے، کیونکہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ تھوڑا سا مری شہر کے باہر کی ایک تقریباً کوئی 3 سے 6 کلومیٹر کی ایک وے ہے، پاتھ وے ہے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا. لیکن جو باقی جہاں پر لوگ موجود تھے وہاں پر لوگوں نے پروٹیکشن بھی دیا ہے، وہاں پر لوگوں نے ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے. چلیے بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کے آفٹر شاکس آ رہے ہوں، لیکن یہ کس طرح کا ایک رویہ ہے خاص طور پر. اب آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پر شامل تھے. مجھے پروگرام میں وقفہ شامل کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، بڑے بھی شامل تھے، بزرگ بھی شامل تھے، نوجوان ینگ لوگ جو کہ ایک معاشرے کا سرمایہ ہوتے ہیں. ایک معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک معاشرے کو کی اکائیاں مل کر ایک بہت بڑی ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر. ان لوگوں کا جو جان کا نقصان ہوا اور پھر خوف و ہراس پھیل گیا. اب اس سے کیا اشارہ کیا جاتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، کہ لوگ کیا جانا چھوڑ دیں گے اس طرح کے لوگوں کے جو منفی رویے ہیں ان سے؟ اچھا، جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے کہ جو ہو گیا چلیے ہو گیا، اس کا تدارک کرے، اس کو کمپنسیٹ کرے، اور ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ مالی امداد کر سکتے ہیں ان کی امداد کرے. اور یہ دوبارہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کامیابی یہ ہے، آپ یہ سبق حاصل کریں. پہلی جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جس شاعرہ پر یہ حادثہ ہوا تو گورنمنٹ نے وہاں پہ لوگوں کو پبلسٹی کیوں نہیں دی کہ دیکھیے آپ وہاں جا رہے ہیں، وہاں اتنے آدمیوں کی گنجائش ہے، اتنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ پورا پاکستان چلا رہا ہے ایک ہی طرف. تو یہ تو غلطی تو انہی کی ہے جو وہاں کے ٹریفک کنٹرول کرنے والے ہیں، جو وہاں کی انٹرنس کی پرمیشن دینے والے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ باقاعدہ گائیڈ کرتے. آپ ریڈیو پہ، ٹی وی پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری قوم کے اندر جو ہے نا معذرت کے ساتھ یہ احساس ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے ہر کونے میں چلائیے ایک بورڈ لگا ہوا آپ کو ملے گا، فرسٹ سیفٹی. دنیا کے ہر کونے سیفٹی از فرسٹ، فرسٹ سیفٹی. اور میں کہتا ہوں یہ اسلام کا پہلا نعرہ ہے، فرسٹ سیفٹی. اور ہم نہیں لگاتے، ہم عمل ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جب سر پہ آ جائے گی تبھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو پریونشن تو ہم کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ کہ تھوڑا پریونشن پہ آپ توجہ دیں اور پروٹیکشن کا انتظام کریں وہاں پہ، تاکہ آئندہ یہ حادثہ نہ ہو. اگر دوبارہ یہ خدا نہ کرے حادثہ ہوا تو اس سے زیادہ نااہل یہ حادثہ قومی حادثہ ہے. میں خالی حکومت کو نہیں اس میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے پروگرام میں وقفہ شامل کرنا ہے. کل صاحب واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہے پروگرام تعلیم و تربیت. وقفے کے بعد خوش آمدید. سید محسن کاظمی صاحب میرے ساتھ محو گفتگو ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں انسانی رویوں کے اوپر، خاص طور پر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر موجود جو لوگوں کے منفی یا مثبت رویے. ہم منفی رویوں کو کوشش کرتے ہیں کہ زائل کر دیں مثبت رویوں کے ساتھ. سر ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ وہاں پر لوگوں کی مدد بھی کر رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں چیز صرف اور صرف وہ ہائی لائٹ ہوئی کیونکہ جانی نقصان ہو گیا، تو شاید اس وجہ سے وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی. اب اس کی وجہ سے ایک سیل بن گیا کہ جس کے اندر لوگوں کے اندر سے اب رویہ یہ آ رہا ہے کہ اب ہم جائیں گے ہی نہیں، مطلب کہ اب ہم وزٹ ہی نہیں کریں گے. اس طرح کے رویے پروان چڑھ جاتے ہیں. پھر یہ جو ریئیکٹیو رویہ ہے، جو آپ اس طرح کے رویوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے بچے، ہمارے مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے
کہ اس طرح کے جو سانحات ہوتے ہیں ان سے زندگی رک نہیں جایا کرتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو اس قسم کی مقامات پہ جانا چاہتا ہے اس کو جانے سے پہلے خاص تیاری کرنی پڑتی ہے. سفر کی تیاری، گاڑی کی تیاری. ہم بھی کبھی ایک زمانے میں ہم ریاض میں رہتے تھے اور مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ جاتے تھے. 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا. زیادہ تر وہاں گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو ہم اپنی گاڑیوں کو اسپیشلی چیک کرتے تھے کہ تمام چیزیں صحیح ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز ہے. آپ تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی انسپیکٹر تھے نا اصل میں، اس وجہ سے آپ میں چیف تھا اس کا. جی تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انتظام کر کے آپ کو جانا چاہیے تھا. یہ عام آدمیوں کی ذمہ داری ہے. آپ مری جا رہے ہیں نا، آپ کو برف خالی دیکھنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میں نئے علاقے میں جا رہا ہوں، کہاں ٹھہروں گا. پہلا انتظام آپ کیجئے، ٹھہرنے کا انتظام کیجئے. گاڑی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ کوئی ہمارے ساتھ پرابلم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے. یہ ساری معلومات آپ کو جمع کرنی چاہیے. اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک پمفلیٹ بنا کے ان لوگوں کو دے کہ آنے والوں کو کہ دیکھیے جو بھی آپ یہاں آنا چاہتا ہے آئے. اس طرح اس کو ہوٹل بک کرنا ہے، اس طرح اس نے رہنا ہے، اس علاقے میں جانا ہے، اس علاقے میں نہیں جانا ہے، کہاں گاڑی پارک کرنی ہے، کہاں گاڑی پارک نہیں کرنی ہے. خدا نہ کرے کوئی واقعہ ہو جائے تو وہاں پر ایسے شیلٹر ہونے چاہیے جسے آپ ریسکیو شیلٹر کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ جا کے لوگ پناہ لے سکیں. یہ تو گورنمنٹ کو بنا دینا چاہیے تھا. نہیں دے رہا ہوٹل، کوئی بات نہیں تھا، آپ کے شیلٹر تو ہونے چاہیے تھے وہاں بڑے بڑے. کیونکہ اب آپ اسے ٹورزم کا درجہ دینے جا رہے ہیں اور آپ تو شاید اب تو ضلع کا درجہ دے دیا اس کو. یہ ساری تیاریاں اب کی جا رہی ہیں، پہلے کرنی چاہیے تھی. کم از کم میں کہتا ہوں جانے والوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ اس قابل، مطلب کیسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا چاہیے، منہ اٹھا کے نہیں جانا ہے. آپ نے گرم پانی کا انتظام کرنا ہے، بچوں کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، خاص طور پہ سرد لباس کا انتظام. یہ اگین بات وہی ہے نا کہ احساس ذمہ داری. اگر ہر ایک سنگل سٹیزن انڈیویجول اگر یہ اپنی ذمہ داری نہیں بنائے گا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں کہیں پر بھی، مطلب آپ دفتر کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کو گاڑی کی آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس سیٹ بیلٹ ہے، ڈرائیو کریں تو سیٹ بیلٹ لگا کر بیٹھنا ہے، آپ نے گاڑی کے ٹائر چیک کرنے ہیں، آپ نے فیول چیک کرنا ہے، آپ کو کچھ اور ایشو تو نہیں ہے. اور یہ روٹین بنانی پڑے گی، ڈسپلن کی بات کرنی پڑے گی. اور یہی ایک ڈسپلن ہی ہے جس سے آپ کا رویہ، اگر آپ کا ڈسپلن لائف کے اندر بیلنسڈ ہے تو پھر آپ کا رویہ بھی مثبت ہو سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، بات یہ میں نے آپ کے شاید کسی پروگرام میں بھی ذکر کر دیا تھا، اس بات کا پھر کر دیتا ہوں. بات یہ کہ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ذمہ داری پہلی ماں باپ پہ ہے. اگر میں اپنی 3 سال کے بچے کو پیسے دوں اور کہوں جا کے بیٹا جا کے سامنے سے ٹافی لیا ہو تو غلطی میری ہے یا اس کی جو اس کو اغوا کر کے لے گیا؟ نہیں، وہ تو پھر آپ کی، وہ تو بیٹھا ہوا تھا، شکار تلاش کر رہا تھا. چانس کس نے دیا؟ اگر آپ اپنے گھر کو دروازہ بند کیے بغیر رات کو سو جائیں اور چور ہو جائے تو ذمہ داری آپ کی پہلے آتی ہے، چور کی آتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ ہمیں، میں ذرا سا آپ نے گفتگو کی، چونکہ آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ تعلیم و تربیت پہ ہے، کہ دیکھیں 3 ہے. ایک والدین، بہت بڑی ذمہ داری ہے. نمبر 2 معلم جو اس کے استاد ہیں. نمبر 3 امام مسجد. ہر علاقے وہ بھی معلم ہی کہلاتا ہے. ہاں، اس کو بھی آپ معلم کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں مدرسے والا معلم لے لیا جہاں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن وہ جو امام خطبہ ہے یا خطبہ جمعے کا خطبہ دینے والا ہے وہ حالات حاضرہ پہ خطبہ دے. بلکہ میری تو تجویز یہ ہے، میں نے دیکھا سعودی عرب جیسا ملک، آپ یقین جانے میں 28 سال رہا ہوں، 28 سال میں میں نے وہ منظر دیکھا کہ 1977 میں اگر سڑک کے اوپر پیسے پڑیں تو کوئی اٹھاتا نہیں تھا. اور گولڈ کی دکانیں اذان ہوتی تھی تو کوئی آ کے کپڑا بھی نہیں ڈالتا تھا اس کے اوپر، ایسے ہی چھوڑ کے جاتا تھا. اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی چیز اٹھا لے، اور کسی کی نیت نہیں خراب ہوتی تھی. تو وجہ سے بھی اتنی تھی. امر بالمعروف کا ایک ادارہ تھا، آج بھی ہے ان کے پاس، لیکن آج وہ برائے نام ہو کے رہ گیا ہے. وہ اتنا با اثر ادارہ تھا کہ ان کا خوف اتنا تھا کہ وہاں پہ نظام اسلامی جو ہے کسی حد تک جو تھا وہ تھا. اور یقیناً مجھے وہ لفظ بڑا اچھا یاد ہے
کنگ فیصل نے ایک زمانے میں کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں اپنے گھر کے دروازے بند کرنا اگر بھول جائیں تو یہ ڈر کے مارے نہ سوئیں کہ صاحب چور آ جائے گا. میں وہ سسٹم چاہتا ہوں کہ یہاں چور نہ آئے, اور اس نے ویسا سسٹم کیا. ہم تو اچھے دور سے نکل کے اب ناچ گانے کے دور میں داخل ہو گئے وہاں پہ. اب وہاں کی منظر کشیاں دوسری نظر آ رہی ہیں. تو میرا کہنے کا یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کو فالو کریں تو مدینہ کی ریاست تو ہے سب سے پہلے کہتی ہے جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت. اس کے بعد وہ نظر کہ آپ ان کو زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پانی کی روانی ان کے پاس ہونا چاہیے, جو بھی اس زمانے کی انرجی تھی یا فیول تھا اس کے وہ ہونا چاہیے. آپ کا کام یہ ہے. آج بھی فلاحی ریاست اسی صورت میں شروع ہوگی. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں جو اس وقت کہا جاتا ہے نا کہ ہم اس کو مدنی ریاست بنائیں گے. میں تو حیران ہوں, شاید انہیں نے کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوگا کہ مدنی ریاست کیا تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ تاریخ اٹھائیے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ زمانہ تھا کہ زکوٰۃ ہوتی تھی, لینے والے نہیں ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے نا. آج الٹا حساب ہے, زکوٰۃ وہ لوگ لے رہے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ہے, اور ہر دوسرے کا ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے. ہاں نہیں آج اچھا اب یہ جو زکوٰۃ کا ادارہ بنا تھا, جا کے تحقیق تو کیجیے آپ اس کے اندر. اسی زکوٰۃ سے کھا رہے ہیں, اسی سے پی رہے ہیں, اسی سے تنخواہیں کھا رہے ہیں, اسی سے مال کھا رہے ہیں, اسی سے دے رہے ہیں, اور جس کو چاہے دے رہے ہیں. زکوٰۃ تو ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی, یہ تو شرط ہے اس کے اندر. یہ 2.5% جو ہے آپ ان کو دیں گے جو مستحقین ہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس علاقے کا جو پیش امام ہے, اگر اس کی ڈیوٹی لگا دی جائے. ہمارے ہاں قاضی صاحب میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, اور آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے دل میں بھی آپ کی اس بات سے یہ چیز پیدا ہوئی ہوگی کہ امام مسجد کی آپ بات تو کر رہے ہیں, امام مسجد کیا دنیا کی رسم و رواج, دنیا کا جو قانون ہے اس کو بھی جانتا ہے, یا وہ صرف 4 قاعدے پڑھ کے, 4 سپارے پڑھ کے, وہ 4 صورتیں یاد کر کے وہ مسجد کا امام بن گیا اور وہ بیٹھ کے صرف اور صرف یہ فتوے لگا رہا ہے؟ یہ بھی ایک رویہ ہے کہ وہ کہ گستاخ نبی یہ ہے, گستاخ صحابہ یہ ہے, اس کو مار دو, اس کو جلا دو. یہ بھی تو ایک منفی رویہ ہے نا. اچھا پہلی بات یہ کہ دیکھیے اتفاق ہے اس وقت ہم لوگ کثیر المذاہب میں چلے گئے ہیں. جی سارے مسلمان مسلمان کا دین تو ایک ہے, اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین ایک ہے لیکن مذہب ایک نہیں ہے. یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی ہے. اور یہ وہی والی بات کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, اور اس میں ایک فرقہ ناری ایک فرقہ نوری ہوگا اور باقی ناری ہوں گے. یہ ان کی حدیث ہے, اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نوری ہیں, ہم بھی یہ سمجھیں. اچھا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, جس کا جو دل چاہے جس کو چاہے بانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آزادی قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بھی دے دی تھی پاکستان بناتے وقت, اور یہ رسول اللہ نے جب مدینہ منورہ میں اپنی سلطنت بنائی تھی یا اپنی حکومت بنائی تھی تو یہ اعلان کیا تھا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی ہے. یہودی اپنا آزاد ہے اور وہاں پہ مشرک اپنا آزاد تھے, سب کچھ تھے. تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں صرف اختلافی کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ جس چیز کو اختلاف اس کو مت لائیے. کیا اللہ میں اختلاف ہے, یا رسول اللہ میں اختلاف ہے, یا قرآن میں اختلاف ہے, یا کعبہ میں اختلاف ہے, یا نماز میں اختلاف ہے, یا روزے میں اختلاف ہے, کسی چیز اختلاف سے مراد ہر چیز کا حکم ایک ہی وقت سارے مسلمان روزے رکھتے ہیں, ایک ہی اوقات میں نماز پڑھتے ہیں, یا تعداد بھی ہوتے نہیں, کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. یہ سب مشترکات ہیں. تو جب مشترکات آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اختلافات کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اب سن لیجئے میں آپ کو بتاؤں, صرف وہ آدمی کرتا ہے جو عالم نہیں ہے, عالم نما ہے, عالم نہیں ہے. گیٹ اپ اس کا عالم ہے, بہت خوبصورت, اس کی ٹوپی پہن لی, اس نے عمامہ رکھ لیا, اس نے عبا پہن لی, داڑھی رکھ لی, اور ظاہر کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں. وہ عالم نہیں ہے. عالم کبھی متعصب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. عالم کبھی اختلافی بات نہیں کرتا ہے. بہت خوب, بہت آپ اشتراک کی بات کریں, مشترکہ بات کریں. پوری دنیا کے اندر 1.25 ارب مسلمان ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو بہت بڑی قوت ہے. آپ 40 کافر کے برابر ایک مسلمان ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے طاقت. بالکل ایسے ہی. اب آپ اس سے اب ہمارے کیا ڈیویژن کیا جا رہا ہے. ڈیویژن اس لیے کر رہے ہیں, میں نے بتایا نا, جو حقیقی عالم ہے وہ آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آتے,
صحیح. اور عجیب بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تو آپ سے کہہ دیتا ہوں. معیار یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں ایک بہت بڑے عالم کو بلانا چاہتا ہوں, آپ کسی سے کہیں میں اپنے پروگرام پہ بلاؤں گا, تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے بہت بڑا عالم کون ہے, اس کی تعلیم نہیں دیکھیں گے, اس کی علمیت نہیں دیکھیں گے, اس کا تجربہ نہیں دیکھیں گے, اس کے گھر جا کے اس کی لائبریری نہیں دیکھیں گے, آپ اس کا روزمرہ کی زندگی نہیں دیکھیں گے. آپ کیا دیکھیں گے؟ مقبول کون ہے. بالکل یہ ٹی وی نے مقبول کر دیا ایک ایسے آدمی کو جو عالم نہیں تھا, عالم نما تھا, مقبول کر دیا اس کو. اب وہ عالم ہو گیا, اب وہ عالم ہو گیا, اب وہ بڑے بڑے فتوے دے رہا ہے یہاں بیٹھ کے. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے, پاکستان تو واقعی جو قائد اعظم نے بنایا تھا تو یہ لفظ کہا تھا کہ ہم ایسی لیبارٹری بنا رہے ہیں جہاں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی نظام کیا ہے اور اس میں عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے. اس کو توڑنے کے لیے یہ سب چیزیں کی گئی ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنے ہر 10 سال میں ایک فرقہ آپ کا وجود میں آ رہا ہے, ہر 10 سال میں ایک فرقہ وجود میں آ رہا ہے. خدا کرے ہمیں ان سے جان چھوٹے, اور ہمیں طارق جمیل صاحب جیسے, طاہر قادری صاحب جیسے بڑے بڑے علماء ہیں, معتدل علماء ہیں, بڑے اچھے عالم ہیں یہ, اور بڑی اچھی تعلیم دے رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو. معتدل علماء ہیں. طارق جمیل صاحب نے گلدستہ اہل بیت ایک کتاب لکھی ہے. طاہر قادری صاحب ہیں, ہے تو اہل سنت, لیکن سارے شیعہ انہیں پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تعصب کی بات نہیں کرتے. یہ ہے حقیقی عالم. تو اب ان کی گائیڈنس میں اگر حکومت کوئی کام کرے اور ان کے ذریعے جتنے خطبہ ہیں, خطیب ہیں مساجد کے, ان کو ایک خاص ٹریننگ دی جائے, یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. ناظرین, بہت مفید اور بہت زبردست گفتگو میری جاری ہے علامہ سید محسن کاظمی صاحب کے ساتھ. پروگرام میں مجھے ایک وقفہ شامل کرنے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مزید تھوڑا سا ان سے انہی رویوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے علماء کا رویہ ہے اور جو ہمارے عام لوگوں کا جو رویہ ہے وہ کس طریقے سے مزید مثبت بنایا جا سکتا ہے. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سید محسن کاظمی صاحب, علامہ سید محسن کاظمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. محو گفتگو ہے میرے ساتھ, اور بہت زبردست ایک اسلامی اور ہماری جو معاشرتی گفتگو ہے اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں. اچھا کاظمی صاحب, جس طرح کے ابھی ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں, ہم منفی رویوں کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مثبت رویوں کے ساتھ. مثبت رویوں میں آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ علماء اور جو خطباء ہیں, خاص طور پر یہ جو خطیب حضرات ہیں, جو امام مسجد ہیں, اور خاص طور پر جو جمعہ کے خطبے جامعہ مساجد میں جو خطبہ دیتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے ایسے علماء حق کے انڈر جو جن کے اوپر تمام کے تمام مذاہب کا, آپ یہ کہہ لیجئے کہ فقیہ, تمام کے تمام فقہ کا ایک اجتماع ہو, اجتہاد ہو ان کے اوپر. یہ بہت خوبصورت, اس کو تھوڑا سا مزید الیبریٹ کریں پلیز. اچھا دیکھیے, اگر یہ علماء کا اتحاد دو طریقے سے بن رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں بنا, ایک سیاسی اتحاد ہو جاتا ہے اور ایک واقعی مذہبی اتحاد ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء, ریل علماء, حقیقی علماء, یہ مل کر بیٹھ کر صرف ایک فیصلہ کریں, وہ یہ کہ ہم سب مل کر ایک کتاب لکھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ کتاب ایسی ہو جس کے اندر ہر مکتبہ فکر کا عالم کے دستخط ہوں کہ اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے, اس میں جو حدیث بیان کی گئی ہے, اس میں جو روایت بیان کی ہے, ہم اس سے متفق ہیں. تو ایک متفقہ علیہ آپ کی سیرت آئے گی. میں ایک لفظ عموماً اپنی تقاریر میں استعمال کرتا ہوں جب مجالس وغیرہ پڑھتا ہوں, وہ بڑا خوبصورت سا لفظ ہے کہ ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 63 سال کی زندگی میں فریز کر کے رکھ دیا. یعنی 11 سال آپ کو ہجرت کے بعد 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور 1 ہجری میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے. جی جی. جبکہ ان جیسی ہستی کا کنٹینیو ہونا ضروری تھا میرے حساب سے. حضرت خضر تو زندہ ہے, جناب یونس زندہ ہے, جناب عیسیٰ زندہ ہے, اللہ ان کو بھی زندہ رکھ سکتا تھا, نہیں رکھا, اس کی مصلحت تھی. لیکن اس کا بدل ضرور رکھا اس نے
کہ اگر یہ ہٹ جائے گا تو اس کا ایسا جانشین میں دوں گا جو اس جیسا ہوگا. ہم اگر اس کو فالو کرتے چلے جائیں تو یہ زندگی لگے گا فریز نہیں ہوئی ہے. اب آئیے آپ کی سمجھ. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی واقعہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا, بعد رسول کے ہوا. تو ہم یہ کسی عالم سے جا کے پوچھیں گے کہ اگر اس وقت رسول اللہ ہوتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے, یہ کون جواب دے گا؟ آج دنیا کا کوئی عالم نہیں جواب دے سکتا. وہی جواب دے گا جو جانشین رسول ہوگا. وہ کہے گا اگر رسول اللہ ہوتے یہ کہتے. تو کتنی چھوٹی سی ایک مشہور ترین حدیث آپ کے سامنے, حسین منی وانا من حسین, یہ حدیث ہے. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. تو یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ حسین ان سے اس لیے کہ وہ نانا ہے. لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں, یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. وہ کیا کہنا چاہ رہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو حسین کرے گا وہ میری سنت پہ عمل کرے گا, اور اگر میں نہ ہوں اور حسین وہ عمل انجام دے رہا ہے تو یہ سمجھے وہ میں نے انجام دیا. میں حسین سے ہوں اس کے معنی یہ بنتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی جب ہمارے پاس اتنا علم موجود ہے, آپ یقیناً مجھے حیرت ہوتی ہے, بڑے بڑے عالم بننے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں, ان کو کبھی آ کے لائبریری نہیں دیکھی ہے. ہمارے پاس تو دینی کتابیں ایسی ہیں کہ جس سے دنیا کے اندر علم پھیلا, سائنس پھیلی, فزکس پھیلی, میتھمیٹکس پھیلا. اچھا, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں, ہمارے ہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی جو مساجد کے جو خطباء ہیں, خطیب ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بہت محدود کر کے رکھا. 4 کتابیں پڑھ لی, وہی جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا. اس کے علاوہ وہ دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کی مثال اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے, آپ کنویں سے باہر نکل کے دیکھیں تو پھر بات ہے نا, اس کو وہی لگتا ہے کہ وہی بہت بڑا دریا ہے. اچھا, اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر منفی رویے پھیلتے ہیں, نفرت پھیلتی ہے, بجائے اس کے کہ جو دین اسلام جو کہ محبت کا, امن کا پیغام دیتا ہے, درس دیتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جو جس سے دوسرے مسلمان اس کی ہاتھ, زبان سے, اس کے کلام سے کوئی محفوظ رہے. تو یہ کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ یہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہے, یہ تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے. پروگرام کا آخری حصہ ہے اور مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. میں اس کے اوپر آپ کا اچھا, بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اصل بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بلاکوں میں بانٹ لیا. آپ نے ایک مسجد بنائی, اب آپ نے تلاش کیا کہ مجھے پیش امام چاہیے, آپ نے اشتہار دیا, ایک پیش امام آ گیا, آپ نے اس کو بٹھایا, کہا کہ بھائی یہ آپ کی تنخواہ ہوگی, یہ آپ کو مکان مل جائے گا, بس یہ آپ کو بجلی کا بل ادا ہو جائے گا. تو وہ پھر اپنے فرائض کو مختصر کر دیتا ہے کہ مجھے نماز پڑھانے کے لیے یہاں کھڑا کیا ہے, میں صرف نماز پڑھاؤں گا, میرا کام تبلیغ کرنا نہیں ہے, میرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہر عالم کی ذمہ داری ہے, کم از کم میں کہتا ہوں کہ جب اس کی مسجد میں جو نمازی آتے ہیں, چاہے وہ 50 ہوں یا 500 ہوں, آپ خالی نماز نہ پڑھائیں, ان کو نماز پڑھانے سے پہلے یا نماز پڑھانے کے بعد درس ضرور دیں. درس یہ دیں کہ وہی والا درس جو رسول اللہ نے دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان متاثر نہیں, محفوظ رہے, متاثر نہیں. علامہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی دینی خدمات ہمیشہ سراہی جائیں گی, اور آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور آپ کے آنے کی ہمیں لکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے پروگرام میں بارہا بلایا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک مثبت معاشرہ بنے, تاکہ ہم نہ صرف دنیاوی طور پر اپنے معاشرے کو بلٹ اپ کر سکیں, بلکہ معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی جب ہم اپنے اندر ایک احساس ذمہ داری لائیں گے, اپنی لائف کے اندر, اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن لائیں گے. میں تھوڑا سا انگریزی کے الفاظ اس وجہ سے استعمال کر جاتا ہوں کہ وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, دیٹ از کہ سلپ آف ٹنگ وہ ہو جاتی ہے. بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں مکمل طور پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں, لیکن پھر بھی یہ جو ایک ڈسپلن ہے لائف کے اندر, جو نظم ہے, جو کہ ہمارا ایک نظم و ضبط ہے لائف کے اندر, زندگی کے اندر, یہ بہت ضروری ہے. اپنی آپ بیڈ لائف سے لے کر آپ کی آفس لائف تک, اس تمام کی تمام زندگی کو ہم نے ایک وضع کیا تھا, اصول کیا تھا کہ اپنی 24 گھنٹے ہیں زندگی کے اندر, 24 گھنٹے کی زندگی کو اگر آپ 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹس کے اندر
اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، جس کے اندر آپ نے کام بھی کرنا ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے اپنے مذہب کے حساب سے آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، آپ نے دوستوں میں بھی بیٹھنا ہے، آپ نے سوسائٹی کے اندر بھی کچھ پازیٹیوٹی کرنی ہے، آپ نے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کرنا ہے، آپ نے اپنے رویوں کے اوپر بھی کام کرنا ہے، آپ لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے، اس طریقے سے آپ اپنے پورے کے پورے جو 24 گھنٹے کا جو ٹائم ہے، پھر آپ نے سونا بھی ہے، 8 گھنٹے کی پراپر نیند ہو، 8 گھنٹے آپ کا کام ہو، اور نیکسٹ جو درمیان کے جو 8 گھنٹے بچتے ہیں اس میں آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں، لطف اندوز ہوں، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت خاص نعمت ہے۔ جو حادثہ ہوا، جو سانحہ مری میں ہوا، اس کے لیے اس کا مطلب ہم نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے بھی اس میں انتقال کر گئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، وہ بچے تو ویسے ہی یقیناً جنت کے پھول ہوں گے، جنت کے اندر دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کی ایک مصلحت تھی، شاید یہ آئی اوپننگ ہے ہماری انتظامیہ کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، کہ دیکھو بھئی آپ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے میں کس طرح کی صورتحال جو ہے نا ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ امتحانات لیتا ہے، اپنی ہی بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور ہمیں نہ صرف ان امتحانات کے اندر اپنی کوشش کرنی ہے کہ اس میں کامیاب بھی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشوں سے ہمیں بچائے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد سلمان کو تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔